بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریشن آف یونیورس، کائنات کی تخلیق۔ خدا نے کائنات کی تخلیق کس طرح کی، اس کے اندر سائنٹیفکلی جو ہمیں سائنس سے باتیں پتہ چلتی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو الہامی ریلیجنز ہیں، اسپیسیفکلی کرسچینٹی، ہندوز، اولڈ گریک اور اسلام، اس کے متعلق ہم تھوڑی بات کریں گے آج کہ ان کی تخلیق، ان کتابوں کے مطابق کائنات کی تخلیق کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح سٹارٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، اپنی سپیس کے اندر نظر لائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فاردسٹ، جو سب سے دور گلیکسی ہے ہماری ارتھ سے، ہماری زمین سے، اس کا نام ہے GNZ11۔ GNZ11، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی لائٹ کو ہماری ارتھ تک، ہماری زمین تک پہنچنے میں آلموسٹ 46 بلین لائٹ ایئرس کا ٹائم درکار ہے۔ یعنی کہ اس کی لائٹ اپنی گلیکسی سے جب ایمٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے تک 46 ارب نوری سالوں میں پہنچتی ہے، اور نوری سال ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹائم ہے جو لائٹ ایک سال کے اندر کور کرتی ہے، اس کو ہم نوری سال کہتے ہیں۔ اور لائٹ کی سپیڈ اس یونیورس میں آلموسٹ 2,90,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ، یہ اتنی ہی ہے کہ ہم اس سپیڈ سے اگر ٹریول کریں تو ہم اپنی زمین کے ارد گرد 7 چکر لگا لیں گے ایک سیکنڈ میں۔ اچھا، سائنٹیفکلی جو اس کا نالج ہے، جس کے اندر یونیورس کی کریشن کی بات ہوتی ہے، اس کو کاسموگنی کہا جاتا ہے۔ 1964 کے اندر دو سائنٹسٹ تھے، بڑے مشہور سائنٹسٹ تھے، ایرینو پینزیاس اور رابرٹ ولسنس۔ ان دونوں نے اسپیس میں ایک ریڈیشن ڈسکور کی، ایک قسم کی انرجی، اور یہ انرجی ان کو اسپیس کے اندر ہر طرف موجود مل رہی تھی۔ مگر مزے کی بات اس میں یہ تھی کہ یہ انرجی کسی بھی سٹار، کسی گلیکسی یا کسی پلانٹ سے ایمٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ان نون سورس تھا اس کا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سورس آف انرجی اس کا کیا ہے۔ اور بعد ازاں انہی دونوں سائنٹسٹ کو اسی ڈسکوری کے اوپر نوبیل پرائز بھی گرانٹ کیا گیا۔ ان دونوں سائنسدانوں نے اس انرجی کا نام CMB، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ رکھا۔ CMB جس کا مخفف ہے۔ آج کل ہم اسی انرجی کو بگ بینگ، جو کہ بلاسٹ جس کا کہتے ہیں کہ بلاسٹ ہوا، بہت عظیم الشان بلاسٹ، دھماکہ ہوا، ہم اس سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ گزرے وقت میں اسی بگ بینگ کی وجہ سے اس انرجی کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف پھیل گئی۔ اس ڈسکوری نے مگر ایک پرابلم کھڑا کر دیا، اور وہ پرابلم یہ تھا جس کو ہم سمپل زبان میں ہورائزن پرابلم کہتے ہیں۔ اس پرابلم کے اندر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہی انرجی کائنات اور سپیس کے اندر ہمیں کہیں کہیں 46 بلین لائٹ ایئرز میں ملتی ہے، مگر کچھ پلیسز یونیورس میں ایسی ہیں جہاں یہی انرجی ہمیں 0.3 ملین لائٹ ایئرز میں ملتی ہے۔ There is a huge difference، بہت زیادہ فرق ہے اس کے اندر، کہاں 0.3 ملین لائٹ ایئرز، کہاں 46 بلین لائٹ ایئرز۔ اس کا مطلب اپیرنٹلی تو یہ تھا، جو ظاہری طور پہ ہمیں اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ لائٹ ڈفرینٹ پلیسز پہ یونیورس کے اندر ڈفرینٹ سپیڈ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے، جو کہ بظاہر تو ناممکن ہے۔ ناممکن اس لیے ہے کہ یہ جو قدرت کا قانون ہے، یہ چیز اس کو ڈینائی کر دیتی ہے۔ لائٹ کی سپیڈ ہمیں پتہ ہے کہ 2,90,000 اپروکسیمیٹلی کلومیٹرز پر سیکنڈ ہے، اور اس کو سیم ہونا چاہیے پوری کائنات کے اندر، مگر اس ڈسکوری کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید لائٹ ڈفرینٹ پلیسز پہ اپنی سپیڈ کو چینج کر رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کائنات میں مختلف جگہوں پر لائٹ کی سپیڈ پھر مختلف ہونی چاہیے۔ اگر تو یہ ڈسکوری ریئل ہے تو پھر لائٹ کی سپیڈ واقعی مختلف ہونی چاہیے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جدھر آ کے سائنس کے آگے فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔
اس کے آگے سائنس کی ڈیبیٹ بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اگر سائنس کو فل سٹاپ لگتا ہے تو پھر ہم اولڈ ریلیجنس کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے دنیا میں جو سب سے زیادہ پایا جانے والا جس کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے کرسچینٹی ہے. کرسچینٹی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو ہولی بک ہے بائبل میں خدا نے کہا کہ میں نے یہ تمام کائنات 6 دنوں میں بنائی اور 7ویں دن میں نے آرام کیا. یہ فنی لگتا ہے تھوڑا، کیونکہ ایک خدا جو اتنی وسیع شان اتنی گرینڈ یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے، 6 دن کے بعد اس کو تھکنا نہیں چاہیے، آرام کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم کرسچینٹی کو چھوڑ کے اولڈ گریک میتھولوجی کی بات کریں تو ان کے مطابق تو ان کی ایک گاڈس تھی، وہ اسپیس میں ٹریول کر رہی تھی اور اس نے جگہ جگہ پہ دودھ ڈراپ کیا، دودھ گرایا، اور جہاں جہاں وہ دودھ گرا ادھر یہ پلانٹس اور یہ سٹارز بن گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی دودھ کی وجہ سے جو اس کا نام پڑا وہ بعد میں ملکی وے گلیکسی جو ہماری اپنی کہکشاں ہے اس کا نام گریک میتھولوجی کی وجہ سے ہی پڑا ہوا. اور یہ بات بھی کافی حد تک فنی لگتی ہے، کیونکہ اگر تو ملکی وے اس طرح اس کی پیدائش ہوئی ہے کہ کسی گوڈس نے اوپر سے اسپیس میں سے دودھ ڈراپ کیا، تو پھر باقی گلیکسیز کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے؟ یہاں آ کے گریک میتھولوجی کے آگے بھی فل سٹاپ لگ جاتا ہے اور یہ دونوں دعوے اس لحاظ سے بالکل ڈینائی ہو جاتے ہیں. یہاں آ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام ریلیجنس کا لمیٹڈ نالج ہے. یہ سارے کے سارے ایک حد تک تو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد ان ساروں کے آگے فل سٹاپ لگ جاتا ہے. اب فائنلی ہم جو الہامی مذہب اسلام ہے اس سے چیک کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کہاں تک گائیڈنس دے سکتا ہے. اسلام کی جو ہولی کتاب ہے، جو اس کی مقدس کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی. اور اس کا کلیم یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جھوٹ والی بات نہیں ہے. جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا اور اس وقت اس کا تخت پانی پہ تھا. پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ بات ریپیٹ کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آخری نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. آپ کے ایک بڑے عظیم صحابہ ہیں ابو ذرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لامکان میں تھا جس کے اوپر اور نیچے ہوا تھی اور اس کا عرش پانی پہ تھا. تمام مذاہب اور تمام ادیان کو چیلنج کرنے کا دعویٰ دراصل سورہ نساء میں آیا ہے کہ کیا یہ کافر سمجھتے ہیں، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. یقیناً اگر ایسا ہے تو انتہائی طاقت کے ساتھ ان کو علیحدہ کرنے پر ایک زوردار دھماکہ پیدا ہوا ہوگا جس کی گونج آج بھی باقی ہے. علاوہ ازیں یہ دھماکہ کہکشاؤں کے ایک دوسرے سے دور جانے کو تو جسٹیفائی کرتا ہے، مگر اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس تمام پروسیس کو ریورس کر کے دیکھیں تو کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ واپس ایک جگہ پر مل بھی جائیں گے. اور اس طرح قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بالکل حق سچ پہ مبنی ہے جس کو سائنس بھی انڈورس کرتی ہے. اسی سلسلے کی کنٹینیوٹی نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ انشاءاللہ کل آن ایئر ہوگی. اور یہاں یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کو یہ مٹیریل نالجیبل لگتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نالج کے اندر پاور ہے، تو آپ اس کو کائنڈلی لائک ضرور کریں تاکہ باقی ویورز کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر ہو سکے. تھینک یو.